کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے بفاق المدارس، کیا بفاق المدارس، بفاق المدارس، یہ بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث، انہوں نے کہا ترجمہ قرآن اسکولوں میں لازم ہو گیا نا، 6 سے 12ویں تک. تو اب کس کا ترجمہ؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، شیعہ، جماعت اسلامی اہل حدیث، ہر ایک کہتا ہے ہمارا ترجمہ ہو. تو حکومت نے کہا کہ تم اپنے مولویوں کو بھیج دو، تمہارے مولوی تکڑے 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 مولوی آئیں، آپس میں بحث کریں تو جو دیکھیں گے کہ پھر اس اعتبار سے تکڑے تکڑے مولوی، تو تکڑا خدا جانے کہ آپ کے یہاں تکڑے کہاں تھے، بہرحال مجھے غریب کو بھیجا. سمجھے؟ آپ کے ایک مناظر اسلام سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ جائیں گے، تو مناظر اسلام نے فرمایا میری ایک ٹیم ہے، میری ایک جماعت ہے، باقاعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کے خرچے ہوں گے، پیسے ہوں گے، 2 مہینے ہم تیاری کریں گے، ہم پھر جائیں گے. ٹیم ہے ہماری ٹیم ہے، ہمارا کیا ہے، پیسے لگیں گے پھر ہم جائیں گے. ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا. اب ظاہر ہے کہ قرآن کی صرف 2 آیتیں لوگوں کو یاد ہوتی، هو الذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین، یا ان الدین عند اللہ الاسلام، یا محمد الرسول اللہ. پورا قرآن ترجمہ تو مشکل ہے نا. تو آخرکار گھومتے 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 کوئی ملا نہیں. آخرکار مجھے فون آ گیا کہ وفاق کی طرف سے عظیم یہ سعادت ہے، عظیم انتخاب ہے، آپ کے لیے سعادت ہے کہ وفاق آپ کو منتخب کر رہا ہے. سمجھے بھائی؟ اور معلوم نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے کہ جہاں ترجمہ قرآن اسکولوں میں لازم قرار دی آپ نے جانا ہے، تو آپ اس کے لیے آمادہ. میں نے کہا میں 24 گھنٹہ آمادہ ہوں جی، سمجھتا ہم تیار ہیں. تو وہاں جو گئے جو سلسلہ ہے، تو حضرت اقدس علامہ ارشد صاحب جو بہت قابل آدمی ہیں، بریلوی انوار علوم کے شیخ الحدیث ہے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، لسانًا عربیہ موصوف صفت مل کر کے تمیز ہے مصدقوں کے ضمیر سے. میں نے کہا نہیں یہ حال ہے. اس نے کہا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے. کہتا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے. اس نے کہا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے. میں نے کہا تمیز ہے، میں نے کہا حال ہے. سمجھتا ہے؟ تو اس پر حضرت جی نے فرمایا کہ لسانً جامد ہے، اور جامد کبھی حال نہیں بنتا، حال کے لیے اشتقاق ضروری ہے. تو اسی پر میں نے عرض کیا کہ جب جامد موصوف بصفت المنصوبہ، اس میں منصوب کے ساتھ، تو پھر اشتقاق کا درجہ اس کو مل جاتا ہے، اس لیے وہ حال بنتا ہے. انا انزلنا قرآنا عربی، یہاں بھی اسی طرح کہا نہیں میں اس کو نہیں مانتا. سمجھے؟ شرط رکھو. میں نے کہا رکھو شرط. کہا شرط رکھو. میں نے کہا اللہ کی قسم تو ہارے گا. کہا شرط رکھو. میں نے کہا خدا کی قسم تو ہارے گا، پیسہ تیرے چلے جائیں گے، مجھے کچھ نہیں ہوگا. سمجھے؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں اور اس طریقے پر ترجمہ نہیں کرتا. کہا کیا ہاں یہ ہے کہ مولانا آپ نے یہاں پڑھا ہے، میں نے 4 سال وہاں اس میں اللہ آپ کو بھلا کر جامعہ ازہر میں پڑھا، عربوں سے پڑھا. یہاں شرح جامع ملا عبدالغفور پڑھنے کے بعد پھر جا کر بلاغت اور نحو میں نے وہاں پڑھی ہے. میں نے کہا میں اس پر افسوس ہے کہ اتنے عربوں میں پڑھنے کے باوجود آپ کے پاس آیا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو پھر آپ سے تو میں اچھا ہوں کہ میں نے پڑھا نہیں، عربوں سے نہیں پڑھا، پھر بھی اچھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ علامہ نجیب کو جزائے خیر دے، جو اہل حدیث عالم تھے، اس نے کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں کر کے نکال دیا، تو 8 حوالے اس نے نکال دیا کہ یہ حال ہے. اور جب بتایا کہ حال ہے تمیز نہیں ہے، تو حضرت کی حالت خراب ہو گئی. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جب کہ یہ علم ہے نا، تو پھر مصدری معنی نہیں ہوگا. اب مصدری معنی ویسے ارشاد و صرف میں تو وہ اس معنی میں ہے کہ کرا یقرو قرآن و قراتن و قرآنن خواندن، وہ مصدری معنی میں.